حسین احمد عجم هنوز نداند رموز دین ورنه ز دیوبند حسین احمد این چه بوالعجبی است. پہلا شعر علامہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اجمی لوگ ابھی تک دین اسلام کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوئی، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث مسلمانوں کو ایسی بات کی تلقین کرتا جو سراسر اسلامی روح کے خلاف ہے. واضح ہو کہ اسلامی روح کے خلاف جو باتیں کی ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے قرآن و حدیث کو اپنا شیوا بنایا تھا گرفت کی ہے. ذرا کچھ تفصیل سے بیان کر دو. خود ہندوستان میں بھی عمل بالقرآن و حدیث اور اسلامی روح کے خلاف اس طرح پروپیگنڈا بڑے پیمانے پر بچھایا گیا جس کا مشاہد آج بھی کسی نہ کسی حد تک کیا جا سکتا ہے. مسلمانوں کا وہ طبقہ جس کا دین و ایمان کی ہی سلف صالحین کی بوسیدہ ہڈیوں اور قبر کے عیدگاہوں کی پوجا پاٹ ہے، اس سے حقیقت پسندی کی توقع ہی عبث ہے. یہ لوگ اعمال بالقرآن و الحدیث کو لفظ وہابی ایک مغلوظ گالی کے طور استعمال کرتے ہیں اور صرف اہل نجد ہی کی ہم مشربی کے سبب سعودی عربیہ اور اہل حدیثوں کی تقریر کو جزو ایمان اور ان کے کسی قسم کے رشتہ و تعلق کو حرام سمجھتے ہیں. لیکن اہل علم کا وہ طبقہ جسے نسبتاً سنجیدہ ظرف نگاہ اور حقیقت پسند تصور کیا جاتا ہے، اس کی روش بھی اس بارے میں ناقابل فہم رہی ہے. ملاحظہ فرمائیے. ایک طبقہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ المشائخ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری فرماتے ہیں، اردو: محمد بن عبد الوہاب نجدی بے وقوف اور کم علم انسان تھا، اس لیے کفر کا حکم لگانے میں جلد بازی کرتا تھا. 2. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی بابت مولانا حسین احمد مدنی راوی ہے. فتویٰ رشیدیہ متحد مقامات میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے طائفہ وہابیہ اور غیر مقلدین کو فاسق تحریر فرمایا ہے اور ان کی اقتداء کو مکروہ کہا تھا کہ سلف صالحین و ائمہ مجدین رحمۃ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے فسق عائد ہوتا ہے. شہاب سابق صفحہ 64. 3. خود مولانا حسین احمد مدنی نے مولانا احمد رضا خان بریلوی کے لگائے ہوئے الزام وہابیت سے اپنی جماعت کی برائیت ثابت کرنے کے لیے اپنی تالیف صحاب ثاقب کے 26 صفحے سیاہ کیے ہیں اور اسی ضمن میں وہابیوں اور ان کی ہم مشربی کے سبب اہل حدیثوں پر خوب برسے ہیں. لکھتے ہیں، صحابو محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتدائی 13ویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا، خیالات باطلہ اور عقائد متحاسد رکھتا تھا. وہ ایک ظالم و باغی خوکار فاسق شخص تھا. صفحہ 42. شان نبوت و حضرت رسالت علی صاحبو الصلاۃ والسلام میں وہابیہ نہایت گستاخی کے کلمات استعمال کرتے ہیں. صفحہ 47. محبت نبوی کے ثبوت میں چند اشعار مولانا ناناتوئی کے نقل کرنے کے بعد مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں، کیا وہی حالت وہابیہ خبیثہ کی ہے؟ کیا یہی کلمات ان کی گندی زبان سے نکلتے ہیں؟ کیا اس قسم کی لطیف اور دل آویز تحریت ان کے ناپاک کلموں سے شائع ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں. وہ خبیث اس قسم کی گفتگو کو معاذ اللہ بد دینی و شرک خیال کرتا ہے. صفحہ 51. کیا یہی حال کسی خبیث وہابی کو نصیب ہوا ہے؟ صفحہ 53. صفحہ غیر مقلدین ہند اسی طائفہ شنیہ کے پیرو ہے. 4. ایک اور صاحب مولانا محمود حسن شبلی اہل نجد کے اسلاف اور ان کے ہم مشرب گروہ کی بابت لکھتے ہیں، دیکھیے شرح عقائد صفحہ 102 کا حاشیہ نجم الفرید مطبوعہ انور محمود لکھنوی. اردو: یعنی اس ملت کے خلفاء 4 ہے، ابن تیمیہ، ابن قیم اور شوکانی. پس یوں کہتے ہیں کہ یہ 3 ہیں، ان کا چوتھا ان کا کتا ہے، اور جب ان کے ساتھ ابن حجم اور داؤد ظاہری مل جائے تو 6 ہو جاتے ہیں. اور اٹکل پچو یوں کہتے ہیں کہ یہ 5 ہے، ان کا چھٹا ان کا کتا ہے، اور کیونکہ ان معلمین میں سے آخری شخص کی مثال اس کتے جیسی ہے کہ اس پر لا تو زبان نکال دیتا ہے، یا اسے چھوڑ دو تو بھی زبان نکال دیتا ہے. یہی علماء سو حضرات اسی کتاب کے صفحہ 141 حاشیہ 2 میں انتہائی فحش گالیاں بک گئے ہیں، جنہیں انتہائی ناگواری کے باوجود محض اس لیے نقل کیا جا رہا ہے کہ وہابیت بیزاری اور فحش پروپیگنڈا ایک جھلک آپ بھی دیکھ لیں. مولانا شبلی لکھتے ہیں،
اردو یعنی اس کے خلاف ایک جماعت زاویہ منفرزہ سے نکلی ہے جو حق سے باغی ہے اور کسبی ہے، انوکھی ہے۔ نواب صدیق حسن خان کنوجی کی نسبت سے اہل حدیثوں کو کنوجی کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے جسم ثابت کرتی ہے، اس کو مخلوق سے تشبیہ دیتی ہے، اپنے عورتوں کی شرمگاہ کی کمائی کھاتے ہیں، بدعتوں کا پاؤ نکالتی ہے، آواز کے ساتھ بھی اور بغیر آواز کے ساتھ بھی۔ امت کے ائمہ اور اکابر پر تان کرنا اس کا پیشہ ہے، حالانکہ یہ نری شیطانیت ہے۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلی ہے، ان کا کہنا بالکل جھوٹ ہے۔ حوالہ انتقاد صحیح سے ماخوذ ہے۔ یہ ہے ان علامہ کے ارشادات جن کے علم، ثقافت اور دیانت و تقوی کی دھوم رہی ہے۔ اگر بزرگ اہل نجد اور ان کے ہم مسلک گروہ اہل حدیث کے نظریات و معتقدات سے واقف نہیں تھے تو تعجب ہے کہ لا علمی کے باوجود اتنے ادا کے ساتھ لب کشائی کی جرت کیسے کی، اور اگر وہ واقف تھے تو ہم حیران ہیں کہ ان کی اس جسارت کو احتیاط و دیانت کے کس کھانے میں شامل کرے۔ اردو اسی سے عوام کی ذہنی سطح اور قبوری شریعت کے پیشواؤں کی فحش گفتاری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے جو کہا ہے بالکل بے جا کہا ہے کہ مسلمانوں کی بنیاد وطن نہیں ہے بلکہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان دونوں جزاؤں پر ساری دنیا کے مسلمان متحد ہے۔ گویا علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن لو اور دوسرے میں حدیث، یہی اصل میں اسلامی روح ہے، اور اسی کی دعوت سعودی عربیہ اور اہل نجد اور اہل حدیث دیتے ہیں۔